الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، پچھلے درس میں ہم نے تفسیر جلالین سے آیت نمبر 9 تک تفسیر سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ اب یہاں سے ہم آیت نمبر 10 کی طرف جا رہے ہیں۔ مضمون کو میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے متقین کے صفات کا ذکر کیا، اس کے بعد کافروں کے ظاہر و باطن کا ذکر کیا، اب اس کے بعد منافق کے ظاہر و باطن کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے کہ منافق کہتے کیسے ہیں، منافق کی حرکتیں کیا ہیں اور ان کا ظاہر و باطن کیسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ منافق کا حال لوگوں سے عموماً چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے زیادہ آیتوں اور مثالوں سے سمجھایا ہے۔ تو جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا، فرمایا تھا یخادعون اللہ والذین آمنوا، تو یخادعون کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مکر و فریب دینا چاہتے ہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ کو، والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے۔ تو اللہ اور ایمان والوں کو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کس اعتبار سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ اپنے کفر کو اپنے باطن میں چھپاتے ہیں اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اور اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو میں نے سمجھایا، تو اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا، یا پھر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا۔ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ دھوکے میں آئے گا نہیں، بلکہ ان کی کوشش ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ سمجھتے ہیں ان کے گمان میں کہ شاید ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو ان کے گمان کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وما یخادعون الا انفسهم، یا یخادعون کو دوسری طریقے سے قرأت میں پڑھتے ہیں وما یخدعون۔ ٹھیک ہے، یا پر زبر، خا پر جزم اور دال پر زبر، وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا مگر انفسهم، اپنے آپ کو۔ نفس یعنی جان، ٹھیک ہے، انڈیویجول۔ انفسهم، انفس یہ اس کی جمع ہے نفس کی، ٹھیک ہے۔ انفسهم، اپنی جانوں کو، یعنی خود کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک عقل مند اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ کوئی شخص عقل مند ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کیا؟ نہیں دیتا ہے۔ تو ایسا وہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کی علت، اس کی وجہ آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، فرماتا ہے وما یشعرون، اس لیے کہ انہیں اس کا شعور نہیں ہے، اس کا علم انہیں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ آخرت میں، وہ یقینی نہیں رکھتے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا، تو وہ عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں، حقدار ہو گئے ہیں، باوجود اس کے وہ اگنور کرتے ہیں، وہ سمجھتے کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ آدمی کو پتا ہے کہ سامنے نقصان ہے اور اس کے باوجود وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا، گویا کہ وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ اللہ اور اس پر ایمان لانے والے مومنین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ وما یشعرون، ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ آگے اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض۔ فی یہ حرف جر ہے، مطلب یہ ان، فی کا ترجمہ کرتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے، میں، جیسا فی المسجدی، مسجد میں، فی البیتی، گھر میں، فی السوقی، مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، فی القلبی، دل میں۔ تو قلب کی جمع قلوب ہے، فی قلوب کا مطلب دلوں میں، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ فی قلوبہم
ان کے دلوں میں مرضن، مرض ہے، مرض کا مطلب بیماری، ٹھیک ہے، مرضن، اب یہ کون سی بیماری ہے؟ کیا ان کو کوئی حصی بیماری ہے؟ نہیں، آگے آگے فرما رہے ہیں اس کی تفسیر، شکن و نفاقن فہو یمرض قلوبہم ای یضعفها، ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر مرضون کی تفسیر کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان کے دلوں میں شک کی اور نفاق کی بیماری ہے۔ تو بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، بعض حسی بیماری ہوتی ہے جس کا اثر جسم سے ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ بخار ہو گیا، یا پھر سردی کھانسی ہے، یا پھر کوئی اور بیماری ہے کہ اس کے اثرات جسم پر پڑتے ہیں، جسم کمزور ہوتا ہے، تو یہ حسی بیماریاں ہیں۔ اور بعض بیماریاں وہ ہیں جو جس کا تعلق دل سے ہے، یعنی دل کی بیماریاں ہیں، اور دل کی بیماریاں جیسے کہ حسد کرنا، جلن، یا پھر کیا کہتے ہیں تکبر کرنا، ریاکاری کرنا، نفاق کرنا، ایمان والی باتوں میں شک کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری دلوں کی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فی قلوبہم مرضن کہہ کر ان کی دلوں کی بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ شک کی بیماری ہے اور نفاق کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، فزادہم اللہ مرضا، زیادہ زیادت سے ہے، ٹھیک ہے، زیادہ کا مطلب اس نے زیادہ کر دیا، ٹھیک ہے، جزائیہ، فزادہ تو اس نے زیادہ کر دیا، بڑھا دیا، ہم ان کے لیے، فزادہم اللہ، اللہ نے ان کے لیے بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، مرضن بیماری کو، ٹھیک ہے، تو یہاں حالت نصبی میں ہے، دیکھیں پہلے فی قلوبہم مرضن میں مرض کے اوپر دو پیش تھے، تو یہ حالت رفعی میں تھا، اس لیے دو پیش آئے۔ اب یہاں پر چونکہ یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے، آبجیکٹ بن رہا ہے، تو یہ حالت نصبی میں چلا گیا، مرضن پڑھیں گے اس کو، چونکہ دو زبر آئے تو الف کے ساتھ اس کو انڈیکیٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو مردن حالت رفعی میں ہے اور مردن حالت نصبی میں ہے، ٹھیک ہے، فی قلوبہم مرضن فزادہم اللہ مرضا، تو ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، ٹھیک ہے، اب ان کی بیماری کیسے بڑھتی ہے؟ قرآن کے ذریعے، تو فرمایا بما انزلہ من القرآن لکفرہم بہ، یعنی کہ جیسے جیسے قرآن کے احکام نازل ہوتے جا رہے ہیں اور وہ ان کا انکار کرتے جا رہے ہیں، تو گویا کہ ان کا نفاق اور ان کا شک جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو اللہ قرآن نازل کرتا جا رہا ہے اور ان کی اس شک اور نفاق کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس کا کفر کیا، اپنے اوپر اس کفر کو لازم کر لیا، اور یہی تھا کہ وہ اپنی بیماری کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کا علاج کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو کیوں بڑھاتا ہے؟ تو دیکھیں، ایک عقل مند شخص اگر اسے پتا ہو کہ میں بیمار ہوں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور چاہے گا کہ اس کا علاج ہو، ٹھیک ہے، اور جو بے وقوف شخص ہوگا، جو بے وقوف ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ نہ اپنے آپ کو اگر وہ مریض ہی نہیں سمجھے گا تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، یا اگر اپنے آپ کو مریض سمجھتا بھی ہے لیکن ڈاکٹر پر اس کو اعتماد نہیں ہے، ڈاکٹر پر یقین نہیں رکھتا ہے، تو وہ اس کے پاس علاج کے لیے نہیں جائے گا، وہ کہے گا کہ ڈاکٹر ہمارا علاج نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری بیماری بڑھ جائے، اس کے پاس جانے سے وہ صحیح علاج نہیں کرے گا، صحیح دوا نہیں دے گا، تو کیا ہوگا؟ ہماری بیماری بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ کفار اس طرح سے سمجھتے ہیں، ان کی حال منافقوں کا بھی یہی حال ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان کی کیا کرے؟ شفا یابی کرے، لیکن انہوں نے کفر کو اتنا لازم پکڑ لیا ہے اور نفاق کو ایسے پکڑ لیا ہے کہ اب وہ اپنا علاج بھی نہیں کرانا چاہ رہے، تو گویا کہ وہ اپنی بیماری کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور ان کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، زیادہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے اور لہم ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم دردناک. ٹھیک ہے، دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے وہاں کیا جزا بتائی تھی کہ لہم عذاب عظیم کہا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، دائمی عذاب ہے بیان کیا. لیکن جب منافق کی بات آئی تو یہاں صرف ہمیشہ والا عذاب نہیں بلکہ عذاب علیم کہا، دردناک عذاب، اذیت والا، سب سے زیادہ پینفل، دردناک. علیم کا مطلب یہ الف سے پڑھنا ہے، عین سے نہیں پڑھنا. علیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک. تو تجوید ہماری درست ہونی چاہیے تاکہ الفاظ کے معنی نہیں بدلے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم دردناک. ٹھیک ہے، تو یہ علیم یہ عذاب کی صفت ہے. کیسا عذاب؟ دردناک عذاب. ٹھیک ہے، یہ اس کی صفت بن رہی ہے. معلم، بما کانوا یکذبون. ٹھیک ہے، تشدید کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے یکذبون، اور اکثر قرآن نے اس کو ایسے ہی پڑھا بالتشدیدی. ٹھیک ہے، اور یہ بیماری کیوں بڑی اور ان کے لیے دردناک عذاب کیوں ہے، وجہ بتا رہے ہیں. بما کانو، یکذبون بھی پڑھا ہوا ہے، اس کو یکذبون بھی پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے، بالتشدید میں یکذبون پڑھیں گے، ذال کے اوپر تشدید. اور اس کو تخفیف کے ساتھ کیسا پڑھیں گے؟ جو اہل کوفہ پڑھتے ہیں اس کو پڑھیں گے یکذبون، بما کانو یکذبون. ٹھیک ہے، تو دونوں قرأتیں ہیں. تو بیما اس وجہ سے، کانو کہ وہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یکذبون، انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. ٹھیک ہے، کذب سے یہ لفظ دوبارہ، جھٹلانا. کس کو جھٹلاتے؟ بیما کانو یکذبون کا مطلب کسے جھٹلاتے تھے؟ ای نبی اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، نبی کو جھٹلاتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا. ٹھیک ہے، اور کیا کیا کس طرح سے جھوٹ کہتے تھے؟ کس طرح سے؟ تو اپنا کفریہ قول کہتے تھے. ای فی قولہم آمنا، کہ آمنا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے تو یہ انہوں نے جھوٹ کہا، کیونکہ اصل میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. تو یہ آمنا کہہ کر جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، یہ ان کا جھوٹ تھا. اور اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ انہیں دردناک عذاب دے گا. تو دیکھیں، معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ بولنا کتنی بڑی برائی ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اور منافق کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بھی علامتیں بتائی ہیں کہ کون سا شخص منافق ہے. کہ 3 باتیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ پکا منافق. کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اگر اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو اگر کسی کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو وہ کیا ہے؟ اس کے اندر منافقوں والی صفت ہے، کیونکہ منافق جھوٹ بولتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جھوٹ کی بہت بڑی نصیحت، بہت بڑا اس پر عذاب ہے، اور جھوٹ بہت بڑی نحوست والی چیز ہے. اس سے بچنا چاہیے. رحمت کا فرشتہ اس کی بو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے. تو دیکھیں، منافق کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے کہ وہ پہلے کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لایا ہوتا ہے. تو خلاف واقعہ انہوں نے بات کہی تو یہ جھوٹ ہوا، اور یہ منافقوں کا کردار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. ٹھیک ہے، تو پوری آیت کا ایک مرتبہ ترجمہ پھر دیکھ لیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، اور بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے تھے. ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا. اب آگے ان کے ظاہری حال کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
وَإِذَا اور اذا یعنی جب، when، ٹھیک ہے، تو اذا کا مطلب ہوتا ہے when، جب، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے لہم ان سے، قیلا یہ قالا سے ہے، یہ جو ہے پیسیو وائس میں ہے، فعل مجہول ہے، یعنی ان سے کہا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جائے، اَيْ لِهَؤُلَاءِ یعنی ان کفار سے، ان منافقین سے جب کہا جائے۔ قیل لہم سے کون مراد ہے؟ یہی منافق مراد ہے۔ لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد نہ کرو، لا نہیں، تفسدو فساد، تم فساد نہ کرو، فی میں، الارض زمین میں، ٹھیک ہے، ارض کہتے ہیں زمین کو، اوکے۔ فی یہ حرف جر ہے اور اس نے اپنے بعد آنے والے اسم پر کیا کر دیا؟ اپنا اثر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے اس پر زیر آ گیا اور الارض حالت جری میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو لا تفسدو فی الارض کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ کس طرح فساد ہوتا ہے؟ بالکفر والتعویق عن الایمان، کہ زمین میں فساد پھیلانا کیا ہے؟ کہ کفر کو تم رائج کر رہے ہو اعلانیہ طور پر اور ایمان سے دور جا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان کا اس طرح سے ظاہر کے خلاف کرنا، یہ ان کا زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ قالوا انما نحن مصلحون تو وہ کہتے ہیں، یعنی جب مومنین ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ایمان لے آؤ، منافقین کو، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ قالو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے کی نیت رکھتے ہیں، اصلاح کی نیت سے، اصلاح سے مصلح، اصلاح کرنے والا، مصلحون واو نون یہ جمع کے لیے ہے، یعنی اصلاح کرنے والے، نحنو یعنی ہم، قالو انما نحنو مصلحون تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو فساد نہیں کر رہے، ہم فتنہ اور فساد نہیں پھیلا رہے، بلکہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے اصلاح کر رہے ہیں؟ یعنی کہ مؤمنین اور کافرین کے درمیانی راہ ہم اختیار کر رہے ہیں، جھگڑے والی صورت اختیار نہیں کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ وَلَيْسَ مَا نَحْنُ فِيهِ بِفَسَاد اور ہمارے اندر ہمارے اس عمل میں کوئی بھی فساد نہیں ہے۔ تو یہ ان کا گمان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے اس کا جواب دیا۔ قول اللہ تعالی ردن علیہم اللہ تعالیٰ ان کے قول کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے، کون سا قول؟ کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، کسی کو الرٹ کرنے کے لیے، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، ٹھیک ہے، بی کیئرفل جس طرح کہتے ہیں۔ اللہ انہم بے شک وہی، ہم المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لیکن انہیں لا یشعرون شعور نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو حرکت وہ کر رہے ہیں منافقین، زمین میں فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے اس فساد کا علم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور اصلاً وہ برا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی کو واضح کر دیا، لوگوں کے سامنے بتا دیا کہ دیکھو وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھا کام ہرگز نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہی لوگ فسادی ہیں، فتنہ و فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے اس آیت کے اندر کہ جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں وہ براہ راست اپنے فساد کو فساد نہیں کہتے، بلکہ اس کا نام بدل دیتے ہیں۔ برائی کو اچھائی کا نام دے دینا یہ فساد ہے، برائی کو اچھائی کا نام دینا یہ کیا ہے؟ فساد ہے، خراب، فساد کا فسادہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خراب کرنا، تو انہوں نے برائی کو کیا کر دیا؟ اچھائی کا نام دے کے اچھائی کا نام بدنام کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور مسلمانوں جیسی ان کی حرکتیں نہیں ہوتی، تو گویا کہ وہ
اسلام کا نام بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے زمانے میں جو ہے یہ صفات کئی پائی جاتی ہیں کہ جس کے اندر لوگ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں اور اس کو نام اچھائی کا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں تو ظاہری فسادات ہوتے ہیں، دنگے فسادات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو جو ہے فلاں فلاں چیز سے روک رہے تھے، یہ بھی بالکل غلط۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو کیا کرتے ہیں، فریڈم آف سپیچ کے نام پر کہ دیکھیں ہم تو آپ کو آزادی دے رہے ہیں بات کرنے کی، پھر آپ جو چاہے کہیں، اور پھر انسان کو اکساتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اپنے دوسرے مذاہب کے خلاف بات کرے، ان کی توہین کرے، ٹھیک ہے۔ اور نام اس کو دے دیتے ہیں فریڈم آف سپیچ کا، کہ بات کرنے کی آزادی۔ تو بری بات کو اچھائی کا چولا پہناتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں، آزادی دے رہے ہیں، جیسا چاہیں بلا روک ٹوک جائیں ہر جگہ، لیکن اور اس لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، عورتوں کو پردے سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک طرح کا فساد ہے کہ بے حیائی کو وہ کیا کر رہے ہیں، آزادی کا نام دے رہے ہیں۔ تو ایسے کئی لوگ اس دنیا میں آپ کو ملیں گے جو برائی کو کیا کرتے ہیں، اچھائی کا نام دے کر لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے تعلق سے ہمیں الرٹ کیا ہوا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، الا آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ بے شک وہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ مفسد کی جمع ہے مفسدون، یہ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، فساد پھیلانے والا، مفسد۔ یاد رکھیں کہ عربی میں اگر کوئی ناؤن ہے، اس کے شروع میں اگر پہلے لیٹر کے اوپر، ٹھیک ہے، میم پیش آتا ہے، میم پیش آتا ہے تو یا تو وہ اس میں فاعل ہوگا یا اس میں مفعول ہوگا۔ اب ڈفرنس کیسے ہوگا کہ میم اگر درمیان حرف جو ہے زیر کے ساتھ آئے گا تو وہ اس میں فاعل ہوگا، کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو مفسد فساد پھیلانے والا، مفسد کا پلورل کیسے بنایا ہے، واو نون کے ذریعے، ہم المفسدون، ٹھیک ہے، فساد پھیلانے والے، واو۔ اور لاکن کا مطلب ہے لیکن، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں بٹ کا انگلش میں کہیں گے بٹ، اردو میں کہتے ہیں لیکن، یعنی میں ایسا کرنے والا تھا لیکن ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو لاکن کا مطلب ہے لیکن، اردو میں جس طرح ہم کہتے ہیں بٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، وہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، اور لیکن لا یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ لفظ کتنی مرتبہ گزرا، ٹھیک ہے۔ اشعور کا مطلب ہوتا ہے سمجھ، کیا کہتے ہیں، اس کا فہم ہونا، علم ہونا، ٹھیک ہے۔ لا یشعرون، یہ واو جمع واو نون سے پلورل بن گیا، وہ نہیں جانتے، انہیں اس کا شعور نہیں ہے، انہیں اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہماری آیت نمبر 12 پر اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ہم آیت نمبر 13 سے ابتدا کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔